السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی میں حلال اور حرام کا اختیار اور صحیح اور غلط کا فیصلہ صرف ایک ہستی کے پاس کیوں ہے؟ آج ہم قرآن پاک کے 8ویں پارے کے ان عظیم پیغامات پر بات کریں گے جو ہماری سوچ اور زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ 8ویں پارے کا آغاز سورۃ الانعام کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ مکے کے مشرکین اپنے وہموں اور آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں جانوروں اور فصلوں کو اپنے بتوں کے نام پر حلال یا حرام ٹھہراتے تھے۔ قرآن اس تاریخی گمراہی کو علم کے بغیر کی گئی جہالت قرار دیتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ قانون سازی اور حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ کسی اور کو یہ حق دینا دراصل شرک ہے۔ شیاطین انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کو پرکشش اور چکنی چپڑی بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ علم کے پیچھے، گمان کے پیچھے چلیں۔ اسی گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن ہمیں ان آفاقی اور بنیادی احکامات کی طرف لے جاتا ہے جنہیں الوصایا العشر یا 10 عظیم احکامات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اٹل قوانین ہیں جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مشترک رہے ہیں اور جنہیں کبھی منسوخ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں بتاؤں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ ان احکامات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے اولین فرائض ہیں۔ غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب جانے اور ناحق کسی جان کو قتل کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور بات کہنے میں ہمیشہ عدل کا دامن تھامے رکھو، چاہے معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اصول بھی طے کر دیا گیا کہ آخرت میں ہر جان اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہوگی، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب ہم اسی پارے میں سورۃ الاعراف کی طرف بڑھتے ہیں تو انسان کی تخلیق کا عظیم الشان منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے خود کو آگ کی پیدائش کی وجہ سے مٹی سے بنے انسان سے افضل سمجھا۔ یہ تکبر ہی اس کی نافرمانی اور ازلی نافرمانی بنا۔ اس کے برعکس جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے تکبر کے بجائے اعتراف قصور اور توبہ کا راستہ اپنایا اور پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ اعتراف ہر مومن کا ترلہ امتیاز ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد قیامت کے دن اعمال کے وزن یعنی میزان کا ذکر آتا ہے، جو یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان اور شیطان کی اس کشمکش کا حتمی فیصلہ ترازو پر ہوگا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں رہے گا۔ شیطان کے اس چیلنج اور انسان کی آزمائش کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن ہمیں انبیاء کرام کی جدوجہد کی تاریخ سناتا ہے۔ حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ صرف ایک تھا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کا انکار کرنے والے ہمیشہ معاشرے کے متکبر، با اثر اور دولت مند لوگ تھے جنہوں نے حق کو حقارت سے دیکھا۔ جب ان قوموں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اپنے نبیوں اور مومنین کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ محترم ناظرین، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور ہماری یہ زندگی ایک مسلسل آزمائش ہے۔ اس پورے پارے کا مرکزی اور روحانی پیغام یہی ہے کہ شیطان ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر سمت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے تکبر اور سرکشی کو نکال دیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر خالصتاً عمل کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخر کار ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر اعمال کے ترازو پر پورا اترنا ہے۔ کیا ہم آج وہ اعمال کر رہے ہیں جو روز قیامت اس عظیم ترازو میں ہمارے حق میں بھاری پڑیں گے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، حق کو پہچاننے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اعمال کا پلہ قیامت کے دن بھاری ہوگا۔ آمین۔